بہتر آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسرہ التجا ہے کہ مجھ گناہگار کو جو کسی لائق نہیں ہے بارگاہ عطائے مرشدی سے آپ کی جناب میں جو کچھ بھی ہدیہ تعریف کرنا چاہتا ہوں مجھے حق اور سچ بیان کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، اس کے نبی رحمت شفیع امت کا بڑا ہی خصوصی کرم و احسان ہے، میرے مرشد پاک کی خصوصی نظر کرم ہے۔ تقریباً آج یہ ہماری ماہانہ محفل درس اولیاء باونوار نوچندی شریف کے حوالے سے چوتھی نشست ہے، لیکن آج کا کچھ اہم ارادہ ہے۔ آج کی خوشبوؤں میں کچھ الگ خوشبو ہے، آج کے رونق میں ایک نئی رونق ہے۔ محفلیں تو ہم ہر مہینے کرتے ہیں، لیکن آج محفلوں سے بالا تر گفتگو اور باتیں تو بہت ساری چیزیں ارادہ تھی کہ باتیں کریں، وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ وقت بھی بار بار نہیں آتا، یہ تو سال میں ایک ہی بار وقت تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ وقت پھر دوبارہ کیا خیال؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ آج بات تو سارے، آج نہ کوئی موضوع ہے، نہ کوئی عنوان ہے، نہ گفتگو کا کوئی سرا ہے، آج ہم ہیں اور ذات مرشد ہے۔ آج یاروں کے درمیان یار کی گفتگو ہے، آج تو تھکن اور وقت کا کوئی خیال تو نہیں ہے۔ ماہ رجب المرجب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی مہینوں میں حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بے شمار بزرگان دین کا عرص مبارک اور بے شمار فیض و برکات سے ہم وطن گوش ہے، سیر ہی سیر ہے، لیکن ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی خاص و خاص ہے۔ اسی لیے آج میں نے اپنی گفتگو کا جو مفہوم رکھا ہے تو آج ہماری گفتگو کا محور ہے، صرف دو باتیں کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی، اور ہم درس اولیاء تو ہر ماہ سنتے ہیں، لیکن آج اپنے مرشد کا درس سنیں۔ آج حقوق مرشد اور خیال مرشد پر گفتگو، آج ہر سو جلوہ یار ہی ہوگا، کیونکہ اس کے سوا آج کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے، آج غالباً 6 رجب دن گزرا اور اب ہم 7ویں رجب میں ہیں، چھٹی شریف کا بھی ہم نے پورا فیض حاصل کیا، اور 7ویں رجب جو میرے بابا کا دن ہے اس کا بھی اب ہم فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یوں تو دیکھنے جائے تو باتیں بہت ہیں، تمہید بہت ساری ہیں، لیکن وقت کے اندر بہت زیادہ اختصار ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری تمہیدوں کو چھوڑ کر مفہوم اور مقصد کی طرف آیا جائے تاکہ بات ہماری پوری ہو سکے۔
یاد آتا ہے آج ایک دن ایسا دن گزرا ہم پر جو ہم نے کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا. چند لمحے جسے کہتے ہیں نا، چند لمحے بھی ہم جس کے بغیر گزارنا ناممکن سمجھتے تھے، آج اس کو گزرے 2 سال ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن مجید نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. چاہے انسان جیسا بھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہو، ادنا سے ادنا تر ہو، اسفل سافلین کا ہی درجہ کیوں نہ رکھتا ہو، اعلیٰ علیین کے مقام پر ہی کیوں نہ فائز ہو، لیکن اس کے جسم کو روح سے جدائی کا ذائقہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے. اسی کا نام ہے کل نفس ذائقۃ الموت. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں لوگوں سے، تان و زن بھی سنتے ہیں، لیکن اب فلسفہ حیات تو یہ کہتا ہے کہ انسان مرتا ہی نہیں، انسان مرتا ہی نہیں. انسان کا تو کام ہے دنیا بدلنا. انسان کا کام کیا ہے؟ دنیا بدلنا. ازل سے لے کر ابد تک انسان دنیا ہی بدلتا آیا ہے، مرتا وہ کہیں پر بھی نہیں. یہ فلسفہ حیات، تصور حیات کا یہ عنوان ہے کہ مرتا انسان کہیں بھی نہیں. یہ دنیا بدلنا ہی اصول ہے. یہ روح کا جسم سے کچھ وقتوں کے لیے جدا ہونا اور پھر قبر میں جا کر دوبارہ اس روح کا جسم میں داخل ہو جانا، اس کا نام کل نفس ذائقۃ الموت. اس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا سے جو گیا وہ چلا ہی گیا، وہ ختم ہی ہو گیا، اب اس کا وجود ہی نہ رہا. اس کو تو فلسفہ حیات ہی نہیں مانتا. ولی کے لیے یہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے. فلسفہ حیات تو یہ کہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے عالم ارواح میں تھا، جب یہاں نہ تھا تو عالم ارواح میں تھا. اس مقام سے، اس دنیا سے انتقال کر کے عالم شہادت میں آیا. عالم شہادت سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، جسے آپ قبر کی دنیا کہتے ہیں. عالم برزخ سے منتقل ہو کر ایک نہ ایک دن اسے عالم قیامت کی طرف منتقل ہو جانا ہے. عالم قیامت کا بھی ایک الگ دنیا ہے. اس دنیا کا تو آپ نے سن رکھا ہے، اس گفتگو کی طرف تفصیل نہیں جاؤں گا، وقت کا ایک بہت کم اختصار ہے کہ ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ بھی تو ایک دنیا ہے نا. عالم قیامت بھی ایک دنیا ہے. عالم قیامت سے جا کر پھر فیصلہ ہوگا کہ بحیثیت اعمال کون شخص عالم
دوزخ میں جائے گا، کون شخص عالم جنت میں جائے گا. اس درمیان انسان مرتا کہاں ہے؟ مجھے کوئی بتا دے. کوئی ایسا نظام حیات لے آئے جس میں یہ بات کوئی بتا دے کہ انسان اس دنیا میں جا کر مر جاتا ہے. مرتا نہیں ہے. مرنے کا نام مٹ جانا نہیں ہے. مرنے کا نام مٹ جانا نہیں ہے بلکہ دنیا بدلنا ہے. اس دنیا بدلنے کو ہم نے مٹ جانا سمجھ لیا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. مرتا بتانے کا سارا مقصد یہ ہے مرتا تو ایک عام انسان نہیں ہے تو اللہ کا ولی کیسے مر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ایک عام انسان دنیا بدلے اور اللہ کا ولی جب قبر میں وہ پوش ہو جائے تو وہ ملک مٹ کر ختم ہو جائے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. جب ایک عام انسان فقط دنیا بدلنے پر ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ولی صرف قبر میں جائے تو وہ سارا کا سارا معاملہ اس سے دور ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے؟ یہ ممکن تو نہیں نا. اسی بات کو غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا. غوث پاک فرماتے ہیں الانبیاء والاولیاء. آپ کو مجھے توجہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت قیمتی بات کر رہا ہوں. الانبیاء والاولیاء. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی قبروں میں زندہ نہیں ہے. غوث پاک کیا فرما رہے ہیں سنیے. بعض ائمہ نے تو لکھا یہ احادیث نبوی ہے. فرماتے ہیں الانبیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم. فقط کہہ دیتے نا کہ یصلون فی قبورہم کہ اللہ کے نبی انبیاء علیہم السلام اولیاء اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے الانبیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم. اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نبی انبیاء اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں. تو بات اتنی سی ختم ہو جاتی. لیکن بات یہاں ختم نہیں کہا بلکہ تاکید بھی لگا دی کہ کما یصلون فی بیوتہم. جیسا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے ویسے ہی نماز قبروں میں پڑھتے ہیں. اب کوئی عقل مند یہ کہہ دے کہ قبر میں تو فقط روح موجود ہے تو کما یصلون فی بیوتہم کا کیا کیجیے؟ پھر کہیے کہ گھروں میں بھی نماز روح کے ساتھ پڑھتے تھے، جسم نہیں تھا. ایسا ممکن ہے؟ تو کما یصلون فی بیوتہم جیسا وہ یہاں تھے، جیسی یہاں نماز پڑھتے تھے ویسی نماز وہ قبروں میں بھی پڑھ رہے ہیں. اس بات کی مزید تائید کر دوں. سنن نسائی کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے میرے امت کے کچھ غلام ایسے ہیں، کچھ نیک غلام ایسے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں اور انہیں ان کے پیارے جب قبروں میں دفن کر دیتے ہیں، اذا ادخل المیت القبر، جب انہیں قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مسلت لہ الشمس عند غروبها، انہیں سورج کا ایک مثل دکھایا جاتا ہے. عند غروبها، وہ غروب کی جانب گامزن ہوتا ہے. آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت عصر ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کا نیک بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ابھی میری آنکھ کھلی ہے، میں سو کر اٹھا ہوں اور میری عصر کی نماز جانے لگی. اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلت لہ الشمس، اسے سورج کا مثل دکھایا جاتا ہے. کس حیثیت میں دکھایا جاتا ہے؟ عند غروبها، غروب ہوتا ہوا سورج دکھایا جاتا ہے، یعنی شام کا ڈھلتا سورج. سورج ڈھلنے لگے تو آخری کے 20 منٹ میں وقت ممنوع ہے، اس میں نماز ممنوع ہے، لیکن اسی دن کی وقت عصر پڑھ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں مسلت لہ الشمس عند غروبها، کہ اسے سورج کا مثل دکھایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے.
وہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے دعونی اصلی، ہٹو پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو، میرا وقت نماز نکلا جا رہا ہے. تو اللہ کے ولی تو وہ ہیں جنہیں قبروں میں بھی نماز کا خیال رہتا ہے، اور میرے بابا تو وہ تھے جنہیں آپ یقین کریں انتہا آپ جسے کہہ رہے ہیں، وقت کی پابندی اور نماز کی انتہا پابندی. جیسا بھی سفر ہو، جیسا بھی مقام ہو، آپ کو میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میرے چند بھائی ہیں جو ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ شدید سے شدید علالت بھی آ جاتی نا، لیکن قبروں میں اسے ہی نماز کا خیال آئے گا جو دنیا میں خیال کرتا ہو. یہ خیال قبروں میں اس کو نہیں آئے گا جو دنیا میں چھوڑتا پھرتا رہے گا. قبروں میں بھی اسے ہی خیال آئے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ اشارہ ہے کہ تم دنیا میں اس خیال میں گم رہو، جب دنیا سے جاؤ گے تو یہ خیال خود پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب دنیا میں اسے خیال ہوگا کہ میرا وقت اثر نکلا جا رہا ہے، میں جلدی سے نماز پڑھ دوں. تو قیامت کے دن قبر میں بھی اسے، چاہے وہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ وہ چاہے رات ہی کے وقت کیوں نہ اسے دفن کیا جائے، لیکن اس کی وقت حیت یہی ہوگی کہ مسلط لہ الشمس عند غروبها، اسے سورج کا ڈوبتا ہوا مصر دکھایا جائے اور وہ فرشتوں سے کہے گا کہ دعونی اصلی، ہٹو پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو، پھر تمہارے سوالوں کا جواب دیتا رہوں گا. فرشتے کہیں گے اب اس سے کیا سوال کرنا، اس نے تو جواب سارے کا سارا دے دیا ہے. پھر فرشتے کہیں گے کہ نم کا نومۃ العروس، سو جا اے سونے والے، نم کا نومۃ العروس، سو جا. حدیث مبارک کی الفاظ ہے، انتہائی خوبصورت الفاظ ہیں، انتہائی کاش آپ اس کی لذت محسوس کر سکیں. نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کہ اس سے اس کی یار کی ملاقات ہونے والی ہے. اب وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جس سے وہ پردے ہٹیں گے، وہ اپنے یار کے جلوے کا دیدار کرے گا. اسی لیے فرماتے ہیں یہ وہی عروس ہے جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں منا کے. یہ وہی حدیث کا الفاظ ہے، نم کا نومۃ العروس. اسی عروس کو آج ہم یہاں منانے بیٹھے ہیں. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں. بزرگوں نے تو فرمایا کہ اللہ والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے پردہ قائم کر دیتے ہیں، اس کا رب سے پردہ ہٹ جاتا ہے. یہاں کم حکمرانی تھی تو وہاں پاور ڈبل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو پردے تھے، موت ایک پردہ ہے، اس پردے کو ہٹانے کا نام موت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے نا. یاروں کے ملنے کا مقام ہے. پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک مقام کو دوسرے مقام سے جوڑ دینا. روایتوں میں آتا ہے کہ الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے. اسی یار کا ذکر کرنے ہم آج بیٹھے ہیں. میں نے سوچا کہ آج کیا گفتگو رکھی جائے، تو مجھے یاد آیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ کے بڑے ہی خوبصورت حقوق مرشد. میں نے سوچا کہ آج رسمی گفتگو کیا کی جائے، آج ہر لفظ کو گن کر بولے جائیں. آج تو بات ہی الگ ہے نا. تو میں آج اپنا سب کچھ اٹھا کر لے آیا کہ آج ہر گفتگو کرنی ہے. آج کوئی رسمی اور بے قاعدہ باقاعدہ گفتگو ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، مرید کے لیے نا مرشد کی ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں.
ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ مرید پر مرشد کے کیا حقوق ہیں؟ آپ تو وہ ہستی ہیں نا، آپ سے کوئی سوال کر لے تو بغیر کتاب، بغیر مطالعہ اور بغیر چیزوں کے آپ پوری کی پوری کتاب اسی وقت بیٹھے بیٹھے لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے بے شمار مرشد کے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے چند مختصر جو آج کے موضوع پر ہے اسے نوٹ کر رکھا ہے تاکہ وہ آپ تک پہنچاؤں، یہ پیغام آپ تک بھی پہنچے، کیونکہ آج کے دن ہی یہ پیغام پہنچنے کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے مرشد کی ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے نا، کہ اللہ پاک کی جو رضا ہے نا وہ مرشد کی رضا ہے۔ جب تک مرشد کی رضا نہ ہو، رب کی رضا ہونا ناممکن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی میں خوشی ہے، اس کی ناخوشی میں ناخوشی ہے۔ جس چیز کو مرشد پسند کر لے مرید کے لیے وہی سب کچھ ہے، جس چیز کو وہ رد کر دے مرید کے لیے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ انتہائی الفاظ جو میں نے کوئی دیوانے یا مستانے کا افسانہ بیان نہیں کر رہا، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی فتاوی رضویہ شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے اپنے مرشد کو اعلیٰ سمجھے۔ اپنے زمانے میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب اولیاء زمانے میں مرشد کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل سمجھے۔ کوئی شے اگر کسی سے حاصل بھی ہو جائے نا تو اسے بھی مرشد کی توجہ اور عطا کا نظر سمجھے۔ اگر کسی اور بزرگ سے کوئی شے ملے، حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ یاد آیا، رجب المرجب شریف میں جنید بغدادی کا بھی عرس مبارک ہے، 27 رجب المرجب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آپ جب مرید ہوئے نا، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ ہیں اور آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ جب آپ مرید ہوئے اور آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کر لی تو ایک دن آپ کے شیخ نے کہا کہ جنید اب تم واعظ و نصیحت شروع کرو، خطاب کیا کرو، لوگ بھی کہتے ہیں اب تم کیا کرو۔ کہ ہر بار ایسا ہوتا کہ وہ کسی نہ کسی بات سے وہ بات نکل جاتی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات سویا اور خواب میں مجھے نبی پاک کی زیارت ہو گئی۔ نبی پاک نے بڑا ہی نوازا، بہت کچھ نوازا۔ جاتے جاتے فرمانے لگے کہ جنید اب سے تم نے تقریر کرنی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ حضور اب تو آپ نے کہہ دیا ہے، اب تو بات ہی ختم ہے، اب تو کرنا ہی کرنا ہے، دن رات کرنا ہے۔ رات ختم ہوا، صبح اٹھے تو جنید بغدادی کہتے ہیں میرے گھر کے ہر ہر گوشے مہک رہے تھے، خوشبوؤں سے معطر۔ رات دیدار جو رسول عربی کی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے لیے اٹھے تو اپنے مرشد کے پیچھے نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ مسجد میں پہنچے، نماز ادا کی، پیچھے نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ گیا۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنید آگے آ جاؤ۔ جب انسان کو کوئی مقام حاصل ہو جائے نا تو ساتھ دل میں چوٹ بھی آتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ دل میں ساتھ شیطان بھی آ جاتا ہے۔ جنید بغدادی بھی فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ رسول پاک کی دیدار ہوئی ہے، مجھے تو دیدار یار ہو چکا ہے،
پیر صاحب نے لیکن کبھی نہیں بتایا. لگتا ہے پیر صاحب کو کبھی دیدار نہیں ہوا, یہ دیدار صرف مجھے ہی ہوا. تو دل میں ایک چور تھا. تو شیخ نے آگے بلایا اور آ کر کہنے لگے جنید کیا خیال ہے, اب تو تقریر کرو گے نا. جنید بغدادی کہتا ہے کہ دل میں سے میرے چور تھا. میں نے کہا کیوں, اب کیا ہوا, اب ایسا کیا ہو گیا حضور کہ اب میں خطاب کرنا شروع کر دوں. سری سختی خاموش ہو گیا. شیخ ہے نا, ضبط اور ضمیر. انسان اعلیٰ ہو تو پہلے اس کا ضمیر اعلیٰ ہوتا ہے, ضبط اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے. کم سنے اور زیادہ بول دے اس کا ضبط اعلیٰ نہیں ہوتا. سنے سب کچھ, ہضم سب کچھ کر جائے, بولے کچھ نہ, وہی ضبط اعلیٰ ہوتا ہے. کہا حضور آج ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ خطاب کرو. خاموش ہو. کچھ دیر بعد پھر کہا جنید اب تو خطاب کرو گے. پھر جنید بغدادی کہنے لگے کہ حضور ایسا کیا ہوا ہے آج. آپ نے فرمایا کہ رات میں سویا, سری سختی فرما رہے, سنیے گا. مرشد سے بندے کو, مرید کو جو کچھ بھی عطا ہوگا وہ ذات مرشد ہی سے عطا ہوگا. یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اے کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سری سختی فرماتے ہیں کہ رات میں سویا تو مجھے دیدار الہی نصیب ہوئی. سنیے, رات میں جب سویا تو مجھے دیدار الہی نصیب ہوئی. میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے بندگان خدا, کبھی تیرے محبوب کا ادھر سے گزر ہو, جنید بغدادی کے محلوں سے کبھی گزر ہو, تو اپنے محبوب سے یہ التجا کر دینا کہ جنید پر کچھ نظر کرم کر کے چلے جائیں. میرا سارے کا سارا روحانی سرمایہ جنید بغدادی ہی ہے. میں نے ساری کی ساری محنت جنید بغدادی ہی پہ کی ہے کہ کبھی تیرے محبوب کا گزر ہو, ان گلیوں سے, ان وادیوں سے تیرے محبوب کا گزر ہو تو جنید بغدادی پر کچھ نظر فرما دے. تو رات مجھے بارگاہ الہی کا شرف حاصل ہوا. میں نے رب تعالیٰ سے گزارش کی تھی دیدار الہی میں کہ تیرے محبوب کا گزر ہو تو جنید بغدادی پہ نظر کر دینا. جنید بغدادی اسی وقت زار و خطار ہونے لگے کہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے تو رسول اللہ سے بھی جو کچھ عطا ہوگا وہ مرشد ہی سے عطا ہوگا. مجھے تو بارگاہ رسالت سے بھی کچھ ملے گا تو وہ عطائے مرشدی سے ملے گا, کیونکہ میرا تعلق اپنے مرشد سے. تو اتنا بڑا تعلق ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا کہ کسی سے بھی کچھ ملے, مرید یہ تصور کرے کہ یہ بھی میرے ہی مرشد, میرے ہی شیخ کی توجہ کی عطا ہے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی. آگے فرماتے ہیں کہ ان کی جو بات اپنی نظر میں, آپ دیکھیے کیا کمال کی بات آپ نے کہی. اگر یہ بات ہم کسی پرانے زمانے کے بزرگوں کے بارے میں کہیں تو وہ کہیں گے یہ تو کوئی دیوانہ وار باتیں لگتی ہیں, یہ تو گفتگو ہی مستانہ لگتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ان کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع گزرے, ان کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع گزرے, اس پر نہ اعتراض کرے نہ چوں چرا کرے, بلکہ اپنی ہی سمجھ کی خطا سمجھے. کمال اس بات پر نہیں ہوا, کمال اس بات پر ہوا. آگے لکھتے ہیں کہ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھ لیں. کیسی دیوانہ وار گفتگو ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کوئی مستانے کی بات نہیں کر رہا, کوئی مجذوب صفت ولی کی بات نہیں کر رہا. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شے بارگاہ مرشدی میں اگر اسے خلاف شرع بھی معلوم ہے, یہ اس کی سمجھ کی خطا ہے. حقیقت میں بھی اس کی سمجھ کی خطا ہوتی ہے.
یہ تو اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی ہے، میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اولیاء کی ایک صفت ہے فرقہ ملامتیہ۔ فرقہ ملامتیہ ان اولیاء کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر ملامتوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ ادنا درجے کے اولیاء ہیں، لیکن لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کی خاطر اپنے اوپر ملامت کرنا پسند فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا، لوگوں میں شور ہوا کہ فلاں بزرگ کہیں سے آ رہے ہیں، تو لوگ دور دراز سے بزرگ کی زیارت کے لیے پہنچے۔ فرقہ ملامتیہ کی مثال دے رہا ہوں آپ، تو لوگ دور دراز سے آنے لگے کہ جناب بزرگ تشریف لا رہے ہیں، کوئی فلاں بستی سے آتا، کوئی فلاں بستی سے آتا، کوئی فلاں بستی سے آتا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ رمضان کا دن تھا، لوگوں نے سمجھا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، بزرگ ہستی ہیں، ان کی زیارت کریں گے۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے اور ان کی تعریف و توضیح کرنے لگے، ان کی حمد و ثنا کرنے لگے، تو آپ نے اپنے قمیص سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور چبانا شروع کر دیا۔ اب لوگ اسی وقت لعنت ملامت کرنا شروع کر دی۔ جو ہمارا حال ہے وہی جو حال ہے عین کا، اور وہی حال بہن کا ہے، ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو لعنت و ملامت لوگ شروع کر دیے، ارے یار ہم تو اتنے دور سے آئے تھے اس بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے، ہم نے تو بڑے ان کی تعریف و توصیف سنی تھی، بڑے ہی ان کی شان و شوکت سن رکھی تھی، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، فرض روزہ چھوڑنا ہے۔ تو لوگ سب لعنت ملامت کر کے دور ہو گئے۔ دور ہو گئے تو آپ کا ایک قریبی مرید کہنے لگا، حضور آپ نے کچھ کہا نہیں لوگوں سے؟ کہا میں چاہتا بھی یہی تھا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو یہ میری تعریف کرتے رہیں اور میرا نفس موٹا ہو جائے۔ بزرگوں کی تو شان ہے نا، وہ اپنی عبادتوں کو، اپنی ریاضتوں کو، سب کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ بایزید البستامی تو فرماتے ہیں کہ میں اس نیکی کو شمار ہی نہیں کرتا جو لوگوں پر عیاں ہو جائے، جو لوگوں پر واضح ہو جائے جو میری نیکی، میں تو اسے اپنی گنتی کے کھاتے میں لاتا ہی نہیں کہ یہ تو اب لوگوں پر شمار ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب اللہ کے یہاں اس کا کچھ مقام ہے بھی کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ لعنت ملامت کر کے چلے گئے۔ ان کا مرید خاص کہنے لگا، حضور کچھ کہہ دیتے، لیکن بات تو میرے بھی ذہن میں آتی ہے کہ رمضان کا دن ہے اور آپ روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ کہا یہ بات اسے تو چلو نہیں سمجھ میں آئی، لیکن تم بھی احمق ہی رہے، تمہیں بھی نہ سمجھ میں آئی۔ میرے بھائی میں مسافر ہوں اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آیا ہوں، مجھ پر تو روزہ ہی فرض نہیں۔ اس نے تو ظاہر دیکھ کر فیصلہ کیا، میری حالت تو اس نے دیکھی ہی نہیں، حالت دیکھ لیتا تو یہ ملامت نہ کرتا۔ تو فرقہ ملامتیہ یہ لوگ ہیں۔ تو مثال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اللہ حضرت اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ مرشد کے دربار میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے خلاف شرع معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا، جس کا وہ انکار کر رہتا ہے، کیونکہ فطرت کا اصول ہے، انسانی فطرت کا اصول ہے، جو چیز اس کے عقل میں نہ سمائے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اتنے پہرائے میں جانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی اتنی تگ و دو نہیں کرتا، جو اس کی عقل کی سمجھ میں نہ آ سکے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، یہ نارمل سی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آگے فرماتے ہیں، ان کے دوست کا دوست اور ان کے دشمن کا دشمن بن جائے۔ ایک شاعر نے کہا نا، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ ہم کو تو وہ پسند ہی نہیں آتا جو تجھے پسند نہ آئے۔ اپنا عزیز ہی وہی ہے جو تجھ کو عزیز رکھتا ہے، جو تجھ کو عزیز نہ رکھے اسے میرا کوئی سروکار نہیں۔ وہ ہوگا دنیا کا بہت عزیز، میرے لیے کوئی خاطر نہیں ہے۔ اسی لیے اپنا عزیز تو وہی ہے جو تجھ کو عزیز رکھے۔
इंतहाई खूबसूरत बात आगे आपने फरमाई। फिर फरमाते हैं कि हर हाल में दरबार मुर्शिद से जुड़ा है। यही आज का सबक है। आज दरस औलिया की सारी का सारा जो मौजू है आज वो यही है कि हालत कुछ भी हो जाए, किसी भी उलझनों में पड़ा हो, मुरीद का काम है वो अपने मुर्शिद के दर से जुड़ा है। लेकिन यहाँ तो हमारा हाल ये है कि हमें जा कर बताना पड़ता है कि जनाब आपके पीर साहब के दर पर फातिहा खानी हो रही, उनका उर्स से पाक आ रहा है। अच्छा, पीर साहब का उर्स आ गया? उस बेचारे को यही नहीं पता कि पीर साहब का उर्स कब होता है। ऐसे भी लोग हैं, उसको ये भी बताना पड़ रहा। तो मुर्शिद का तो काम ये था कि वो पल पल, मुरीद का तो काम ही यही था कि वो हर पल मुर्शिद की जुस्तजू में मगन रहे। वो इस जुस्तजू में रहे कि मुझे किस तरह से फुर्सत मिले और मैं मुर्शिद की बारगाह में दाखिल हो जाऊं। ये हाल ना हो कि उसे बताना पड़े कि बारगाह मुर्शिद में क्या काम हो रहा है, बल्कि उसका तो काम ये है कि उसके दुनिया की किसी भी मामलात में उलझा रहे, वो हर दम उसका दिल जो है बारगाह मुर्शिद से जुड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, कोट मिठन शरीफ वाले बाबा को मैंने अक्सर देखा दुआ में नाम जरूर लिया करते थे। उनका ना एक मुरीद था, बड़ा ही जबरदस्त वाक़या है। उनका एक मुरीद था, कोट नजीबुल्लाह का रहने वाला। कोट मिठन शरीफ अगर कभी आप गए हो एबटाबाद की तरफ तो कोट मिठन और कोट नजीबुल्लाह बहुत फासले का। अब वो जिस दौर का मुरीद था उस वक्त तो फासले और भी ज़्यादा थे, ज़्यादा सफ़र और भी मुश्किल था। कहता है कि मैं साल में ना एक ही बार मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दे पाता था। मेरी हालत ऐसी थी कि सारे का सारा साल मेहनत करता, मुशक्क़त करता, सारी तब दौ करता, फिर जाकर साल में एक वक्त ऐसा आता, उसे वक्त उर्सी समझ लीजिए कि साल में एक ही वक्त ऐसा आता था कि मैं मुर्शिद के दरबार में हाजिर हो पाता था। कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरा मामूल था मैं जब भी साल में एक बार मुर्शिद की बारगाह में जाता, मैं गरीब बहुत था, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद अपने फटे पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन मेरे शहर में लुंगियाँ बड़ी मशहूर थी। तो मैं सारा साल मेहनत मुशक्क़त करता, पैसे जमा करते करते अपने मुर्शिद के लिए अपने शहर की एक लुंगी लेकर जाया करता। लेकिन एक साल ऐसा हुआ, गरीबी ने ऐसे पंजे गाड़े, गुर्बत का ऐसा आलम हुआ कि मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लुंगी खरीद ना सका। अब मैं इस परेशानी में मुब्तला हो गया कि मुर्शिद की बारगाह में जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, हमेशा जब भी गया हूँ कुछ ना कुछ लेकर गया हूँ, अब खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करते हैं इस बार नहीं जाना, नहीं गया। अब कहता है कि अब मैंने मेहनत और मुशक्क़त और बढ़ा दी, कोशिशें और डबल कर दी, मेहनतें और डबल कर दी। अब जुस्तजू लग गई कि एक पिछला कर्ज भी उतारना है और एक नया भी लेकर जाना है। इस जुस्तजू में मगन हो गए और सारा साल कोशिश करता रहा। जब साल का आखिर आया, वक्त उर्स आया, तो 2 लुंगियाँ जमा करने में कामयाब हो गया। खुश हो गए कि चलो पिछला भी कज़ा अदा हो जाएगा और अभी का अदा भी अदा हो जाएगा, मुर्शिद को खुशी हो जाएगी। बारगाह मुर्शिद में पहुंचा तो मुर्शिद ने कहा कि क्या लाए? कहा हुजूर पिछले बार तो ना आ सका था, इस बार आपके लिए 2 लुंगी लेकर पहुंचा, एक पिछला कज़ा है और एक अभी का अदा है। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने खादिम से कहा जाओ आग लेकर आओ।
अंगारे में आग जल रहे हैं, आग ले आओ। खादिम आग लेकर आया, दोनों लुंगियों को आग लगा दी। अब जो बात बताने की, काश ये बात आपको समझ में आ जाए। दोनों लुंगियों को आग लगा दी ख्वाजा गुलाम फरीद ने, और जोर से चीख उठे। पहले तो वो गुलाम रोने लगा, हुजूर गरीब का ये तोहफा क्या आपको पसंद नहीं आया? हुजूर आपने ये दोनों को आग लगा दी, हुजूर ये गरीब का तोहफा, ये गरीब की मेहनत और मुशक्कत और पसीने की कमाई का तोहफा क्या हुजूर पसंद नहीं आया? कहा नहीं बच्चे, बात ये नहीं है। अपनी जुबान में कहने लगे, ऊंची चीज को भाला जड़ी यार को जुदा करी। ऐ मेरे दोस्त, ये किस काम का जो तुझे यार ही से जुदा कर दे? ये लुंगियां किस काम की जो तुझे यार ही से जुदा कर दे? इन लुंगियों के खातिर मुझे मेरा यार मिलने नहीं आया। सारा साल मैं इंतजार करता रहा, लेकिन मेरा यार मुझे मिलने नहीं आया। फकत इन लुंगियों की खातिर, इन लुंगियों की इतनी हैसियत थी कि यार को यार से जुदा कर दिया। आग लगाओ इस लुंगी को, हर उस शय को आग लगाओ जो तुम्हें यार से जुदा कर। आज का सबक ही यही है, हर उस मंजर को मिटा दो मेरे भाइयों जो तुम्हें यार से जुदा कर। हर उस शय को अपने रास्ते से खत्म कर जो तुम्हें यार से जुदा कर। हर उस मंजर को मिटाने की कोशिश करे जो तुम्हें यार से जुदा करे। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि ऐ मुरीद, मुझे तेरी लुंगियों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो तेरे दिल से वास्ता है। मुझे तो तेरे दिल को मिलाकर रब ताला से जोड़ना है। फकत इन लुंगियों के खातिर मेरा यार मुझे मिलने नहीं आया। अल्लाह अकबर। काश कि ये दर्द हमें महसूस हो सके, इन बातों को हम समझ सकें, इन लज्जतों को हासिल कर सकें। हमें तो सारा का सारा साल गुजर जाता है ना, मुर्शिद की याद तक नहीं आती। आज तो मेरा यकीन करें, आप बोर तो नहीं हो रहे? आज तो मेरा कोई दूसरा मौजू छेड़ने का इरादा ही नहीं। आज तो जो बात होगी बस यार की बात हो। हमें तो सारा का सारा साल गुजर जाता है, याद तक नहीं आती। मुझे बड़ा ज़बरदस्त आज छठी शरीफ भी है और ख्वाजा गरीब नवाज की एक बात याद आ गई। दुरूद शरीफ पढ़। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब नए नए अजमेर शरीफ आए ना, तो आप खेमा लगाकर रोड पर रहा करते थे। एक बिजलियों की एक वो थी, जैसे आज पीएमटी है, उस जमाने की होगी, उसके नीचे आप कपड़े का खेमा लगाकर रहा करते थे। आपका मामूल था कि रोजाना असर से मगरिब याद मुर्शिद में रोया करते थे। हमें तो सारा का सारा साल गुजर जाता है ना, याद भी नहीं आता। आपका मामूल था कि रोजाना असर का मगरिब कोई और काम नहीं, कुछ भी नहीं, सब काम धाम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये वक्त फकत मुर्शिद के लिए खास है। बस मुर्शिद का तसव्वुर होता और आंखों से आंसू जारी लगते। रोजाना असर का मगरिब आपका ये मामूल था कि आप अपने मुर्शिद की याद में रोया करते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ईसाई नौजवान जो बाहर तालीम के लिए गया हुआ था, अचानक उसका उस शहर आना हुआ। तो वो रोज देखता है और सोचता है कि ये बाबा अपने खेमे में बैठकर क्यों रोता रहता है। अब जाहिर उसे तो इस बात की कोई तजस्सुस लगा नहीं है ना। जिसके दिल में कुछ हो उसे इस बात की लज्जत महसूस होगी, है ना। तो वो कहने लगा अपनी माँ से कि माँ एक बात बताओ, ये जो मुसलमानों का बाबा है, ये रोज़ाना शाम असर के बाद हम गुजरते हैं, शाम के वक्त ये रो क्यों रहा होता है अपने खेमे? माँ कहने लगी जा तो ही उससे पूछ ले, बाबा से पूछ ही ले कि रोज़ाना रोया क्यों करता है।
تو جب وہ نوجوان پوچھنے گیا نا تو آپ کے آنسو مزید بڑھ گئے. کہنے لگے سننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ سننا چاہتے ہو؟ ایک عرصہ میں نے گزارا ہے اپنے مرشد کے ساتھ، ایک زمانہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ گزارا ہے. مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ رلاتا ہے، مجھے وہ گزرے ہوئے لمحے رلاتے ہیں. کیا میں ان لمحوں کو یاد کر کے ہی نہ رولوں؟ میں مرشد کے در تک تو نہیں جا سکتا کہ میں ان لمحوں کو ہی یاد کر کے رولوں. تو نوجوان کہنے لگا اچھا ہم نے تو سنا تھا درد و تکلیف میں ہی رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے، یہ آج آپ سے سنا ہے. تو خواجہ غریب نواز کہنے لگے کہ ہاں محبت میں بھی رونا آتا ہے. کہا اچھا تو پھر مجھے بھی رونا ہے، مجھے بھی رونا سکھائی، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں محبت میں رویا کیسے جاتا ہے، عشق کا رونا کیسا ہے. درد و تکلیف میں رونا تو رونا آ ہی جاتا ہے، عشق کا رونا کیسا رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں. کہا رونا چاہتے ہو تو دو شرط، مسلمان بھی ہو جاؤ اور میرے مرید ہو جاؤ، تمہیں رونا آ جائے. کہا اچھا ماں سے پوچھ کر آتا ہوں. ماں سے پوچھ کر آیا. کہا ٹھیک ہے. مسلمان بھی ہو گیا نوجوان. جستجو تھی نا کہ عشق اور محبت میں رونا کیسے آتا ہے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ اب تیرا کام یہ ہے کہ صبح کا سحر بھی میرے ساتھ ہوگا، صبح کی نماز بھی ساتھ ہوگی، دن کا کھانا بھی ساتھ ہوگا، رات کا قیام بھی ساتھ ہوگا، بستر بھی ساتھ ہوگا. کہا ٹھیک میں تیار ہوں، میری جستجو ہے، مجھے رونا ہے، جو آپ کہیں میں تیار ہوں. کہا ٹھیک طے ہوگی. ایک دن گزرا، دو دن گزرا، کئی دن گزرے، نوجوان ساتھ لگا رہا. کئی دن گزر گئے تو خواجہ غریب نواز کہنے لگے نوجوان ایسا کرو، کئی دن ہو گئے اپنے گھر نہیں ہو آئے، اب ایسا کرو 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ، 3 دن بعد پھر ملاقات کو آنا. کہنے لگا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، 3 دن بعد انشاءاللہ پھر حاضری دیں گے آپ کے دربار میں. چلا گیا. جب گھر گیا تو کہتا ہے کہ کچھ عجیب ہی کیفیت ہو گئی. صبح ہوئی، جو میں 3 روٹی کھایا کرتا تھا آج میرے حلق سے 1 نوالا تک نہیں اترا. میری سونے کی عادت ایسی تھی کہ سو جاؤں تو جب تک کوئی اٹھائے نہیں میری آنکھیں نہ کھلیں، میری نیند بھی کہاں گئی مجھے خبر نہیں. ماں کہتی ہے کہ بیٹے تو اتنے رات کو چھت پر کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا ماں اندر سے کچھ کمی محسوس ہو رہی، کچھ کمی محسوس ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. کل تک جو میں 3 روٹی کھایا کرتا تھا آج میرے حلق سے 1 نوالا نہیں اتر رہا. میں سونے میں ایسا مگن تھا اور آج مجھے نیند نہیں آ رہی. صبح ہوئی تو ماں سے کہنے لگا ماں ایسا کر بابا سے جا کر کیا ہے میرا تیرے بغیر گزارا نہیں، تو مجھے بلا لے. بابا کہنے لگے کہ ابھی تو 1 ہی دن گزرے ہے نا، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو منزلیں اور بھی ہیں. خواجہ غریب نواز اپنی لفظوں میں کہنے لگے ابھی تو منزلیں اور بھی ہیں نوجوان، ابھی تو منزل بہت باقی ہے، ابھی تو 1 دن ہی گزرا ہے، ابھی تو 2 دن اور باقی ہے. اس سے کہو ابھی وقت پورا نہیں ہوا، 2 دن بعد آئے. ماں لوٹ آئی، کہنے لگی تیرے بابا نے تو کہا ہے کہ ابھی 2 دن اور باقی ہے، ابھی نہیں. آدھا دن گزرا، رات ہوا تو کہنے لگا جا اس سے کہہ دے ماں کہ اگر وہ نہیں بلاتا ہے تو میں مرنے لگا، میری حالت اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے بغیر گزار سکوں. جب ماں نے جا کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا تو اس نے کہا اچھا ماں کی عرض ہے جاؤ اسے لے آ. جب لے کر آئی نا تو خواجہ غریب نواز
کو دیکھ کر نوجوان زاروں کا دار رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اب پتہ چلا عشق کا رونا کیسا ہوتا ہے، عشق میں بھی رونا آتا ہے۔ پھر آنسوؤں کی باتیں ہونے لگی۔ خواجہ غریب نواز پوچھتے ہیں نوجوان رات سوئے تھے؟ کہا نہیں سویا تو نہیں تھا۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں نیند مجھے بھی نہیں آئی۔ کہتے ہیں دن بھر کچھ کھایا تھا؟ کہتا ہے نہیں حضور کچھ کھا تو نہیں سکا۔ کہتے ہیں حلق سے نوالے میرے بھی نہیں اترے۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، جب محبوب تڑپتا ہے تو محب بھی تڑپتا ہے۔ محبت ایسے ہی انجام پیدا کیا کرتے ہیں۔ تو سارے مریدین یہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا منظر چل رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کہنے لگے اے ہے خیال یار ہی ایسا ہے کہ انسان روتا ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد ہے، فرماتے ہیں خیال یار میں کہ وہ آئے کب اور گئے بھی، وہ آئے کب اور گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ پھر دیوانگی میں کہتے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، وہ آئے کب کے اور گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ اللہ دیدار یار کی جب لذت پیدا ہو جائے گی نا تو انسان کی ساری ہستی ختم ہو جائے گی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضور میری چاہت ہے کہ میں نبی پاک کی زیارت کروں۔ شاید کہنے لگے بہت بڑی چاہت ہے، چاہت تو بہت بڑی ہے، پوری بھی ہو جائے۔ کہا حضور کیسے ہو؟ دیدار چاہتا ہوں۔ جس کے دل میں دیدار یار کی طلب ہے وہ توجہ سے اس کو سنے۔ دیدار یار کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آج رات تک کھانا میرے ساتھ کھانا۔ ٹھیک ہے کھانا کھاؤں گا اور دیدار ہو جائے۔ کہا بس کھانا کھانے آ جانا ہے۔ مرید پہنچا، نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، شیخ نے مرید کی دعوت رکھی۔ یہ بھی کیا عجیب دعوت ہوگی۔ مرید کہتا ہے کہ کھانا میں نے کھایا تو کھانے میں لذت کم تھا اور نمک زیادہ تھی۔ شیخ نے لگتا ہے نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ اب سائنس کا فارمولا ہے کہ جب باڈی کے اندر سوڈیم کلورائڈ زیادہ ہو جائے، آئیوڈیم زیادہ ہو جائے تو شدت پیاس بڑھ جاتی ہے، پانی کی جو طلب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مرید نے کھانا کھا لیا۔ اچھا اتفاق ایسا ہوا، اب اتفاق تھا کہ یہ اس کا امتحان تھا، یہ تو نظام الدین ہی جانے۔ کہتا ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ کھانے کے دسترخوان پہ پانی موجود نہ تھا اور میں نے تیز نمک کا کھانا کھا لیا۔ مرشد سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، چون چرا کی گنجائش تو تھی نہیں میری زبان پر، جو مرشد دیتے گئے میں کھاتا گیا اور میں سیر ہو کر تو کھا لیا۔ اب میں نے کہا حضور کھانا تو تناول فرما لیا، آپ کے ساتھ کھانے کا شرف تو حاصل ہو گیا، میرے دیدار کا کیا ہوا؟ کہا ہاں بتاتے ہیں، اس کا بھی حل بتاتے ہیں۔ کہا حضور دیدار ہوگا نا؟ نظام الدین کہنے لگے ہاں ہوگا، ضرور ہوگا۔ کہا حضور آپ نے تو بلایا تھا کہ دیدار کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ کہا حضور وہی بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے ایسا کرنا گھر چلے جاؤ اور پانی نہیں پینا۔ سوچنے لگا لوگ پہلے ہی نمک زیادہ کھا لیا ہے، پیاس تو ابھی ہی لگی ہے اور مرشد نے حکم دے دیا ہے کہ پانی نہیں پینا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، مرشد کا حکم تھا، ٹال تو سکتا نہیں تھا، چلا گیا گھر۔ اب مرشد نے حکم دے دیا کہ جاؤ صبح ملاقات کریں گے نماز فجر، اور یاد رکھنا پانی نہ پینا۔ حضور طے ہو گیا پانی نہیں پینا۔
ساری رات گزری، جیسے تیسے نیند آ گئی، سو گیا۔ صبح مرشد کی بارگاہ میں پہنچا، نماز کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں رات سوئے تھے، پانی پیا تھا؟ کہنے لگا نہیں حضور پانی تو نہیں پیا۔ اچھا رات سوئے تھے؟ کہنے لگا جی حضور سویا تو تھا۔ کیا دیکھا؟ حضور چشمہ دیکھا، تالاب دیکھے، نہریں بھی دیکھیں، سمندر بھی دیکھا، دریا بھی دیکھا، جس سمت دیکھا پانی ہی پانی نظر آیا۔ کیا؟ جس سمت دیکھا پانی ہی پانی نظر آیا۔ نظام الدین اولیاء کہنے لگے بس تجھے پانی کی طلب تھی تو تیرے ہر سمت پانی آ گیا، دیدار کی طلب پیدا کر تجھے ہر سمت یار نظر آیا۔ اس طلب کو پیدا کر، اپنے اندر وہ طلب تو لا، اس طلب کی اس کشش کو تو پیدا کر پہلے دل میں، پھر ہر سو یار کا جلوہ ہو، ہر طرف تو یار ہی یار دیکھے گا۔ پانی کی طلب تھی تو ہر سو تجھے پانی نظر آ رہا، طلب کی شدت اتنی تھی کہ تجھے دریا بھی نظر آیا، نہریں بھی نظر آئی، سمندر بھی دکھے، موجیں بھی دکھیں، ہر سو تجھے پانی نظر آیا۔ جلوہ یار کی طلب پیدا کر، تجھے ہر سو یار کا جلوہ آیا۔ تو عشق یہ انداز پیدا کرتی، لیکن وہ عشق کی طلب تو پیدا ہو، وہ عشق کا وہ جام تو پیدا ہو، وہ طلب، وہ لذت، وہ چاہت، وہ خواہش، وہ لگن، وہ محبت، وہ عشق تو آئے، تب یار کا جلوہ آئے۔ پھر سلطان باہو نے بھی کہا عشق کی بات ہو اور گفتگو سلطان باہو کی نہ ہو، یہ تو پھر بات ہی نہ ہوئی نا۔ سلطان باہو کی بات سنیں۔ آخری بات، اپنی گفتگو ختم کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں، آج موضوع ایسا ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا ختم کرنے۔ گفتگو در بدر بڑھتی چلی جا رہی، گفتگو ایسی ہے کہ میں جو سوچ کر آیا تھا، جو لے کر آیا تھا، وہاں کم دیکھ رہا ہوں، گفتگو زیادہ کر رہا ہوں۔ خواجہ سلطان العاشقین، سلطان العارفین، سلطان المحبین، سلطان باہو نے 4 مصرے لکھے اور انتہا کے کمال مصرے لکھے، انتہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہو، اے تن میرا چشمہ ہو، میرے جسم کا جو ہر اعضا ہے نا، میرا سارا کا سارا جسم کا ہر اعضا آنکھ بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو، کہ میرا سارا کا سارا جسم آنکھ بن جائے۔ فقط ان 2 آنکھوں سے گزارا نہیں ہوتا، میرے جسم کا ہر حصہ آنکھ بن جائے اور سارے کے سارے آنکھ یکسو ہو کر مرشد کو تکا کرے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو، کہ میرا سارا کا سارا جسم آنکھ بن جائے۔ ان 2 آنکھوں سے دیدار یار کا گزارا نہیں ہوتا کہ ہر سو یار کا جلوہ کرتا رہے۔ پھر کہتے ہیں بلکہ اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا، یہ بھی بہت کم ہے۔ میری طلب تو یہ ہے کہ لو وے مٹ لکھ چشمہ، ہک کھولا تے ہک کجا ہو۔ اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا، میری طلب پوری نہیں ہوگی۔ میرے جسم کا ہر بال کو لاکھوں آنکھ عطا کر دیے جائے، ہر آنکھ سے دیدار یار کروں، اور ہر ایک آنکھ پلک جھپکے تو دوسرے آنکھ سے دیدار یار ہوتا رہے۔
عشق مرشد میں کیسی شاعری ہے، کمال کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بال جو ہے نا، ہر ایک بال کو لاکھوں لاکھ آنکھیں عطا کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پلک جھپکنے کا جو لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے پلک جھپکتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس بارے میں مطالعہ کریں تو مائکرو سیکنڈ کے لیے پلک جھپکتے ہیں. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 1 سیکنڈ از اکول ٹو 1 ملین مائکرو سیکنڈ. ایک جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ بائی 1 ملین سیکنڈ ہوتا ہے، مائکرو سیکنڈ بنتا ہے. تو ایک لمحے کے لیے بھی جو میری آنکھ، کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی جو آنکھ میری جھپکے نا، کہیں ایسا نہ ہو دیدار یار سے میں محروم ہو جاؤں. میرے جسم کو ایسی آنکھ عطا کر دی جائے کہ میں ایک آنکھ بوجھے تو دوسری آنکھ یار کا دیدار کرتا رہا. پھر کہتے ہیں کہ اتنا ڈٹیا صبر نہ آوے میں ہور کتے ور وجہ ہوں. کہ اتنے آنکھوں سے دیدار تو کر لیا لیکن باوجود اس کے مجھے صبر نہیں آیا. اتنی آنکھوں سے تو دیدار میں نے کر لی لیکن پھر بھی صبر نہیں آیا. میں کیا کروں، کہاں جاؤں کہ میری یہ طلب پوری ہو جائے. آخری مصرع جب کہا نا تو کمال ہی کر دیا. انتہا مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی. کہتے ہیں کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، میں نے لکھ کروڑا حج جاہو. یہ جو مرشد کا جو دیدار ہے نا باہو، خدا کی قسم یہ جو مرشد کا جو دیدار ہے یہ لاکھوں کروڑوں حج سے میرے برابر ہے. یہ میرے لیے سب کچھ برابر ہے. مجھے نظام الدین اولیاء کی بات یاد آ رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا نا کہ میں حج کرنے جاؤں، کہتے ہیں اتنی استطاعت تو تھی نہیں کہ حج کرنے جاؤں، احرام باندھتا اور مرشد کے دیار مرشد نکل جاتا. احرام باندھتا اور دیار مرشد کی طرف رخصت ہو جاتا. اتنی سخت تو تھی نہیں کہ حج کراؤں، حج کرنے کی طرف تو ساری زندگی رہی لیکن جب احرام باندھا تو رخ مرشد کی طرف کر لیا. اتنی سخت نہ تھی کہ میں حج کر آتا، میں نے دیدار یار سے ہی سارے کا سارا حج کر لیا. عشق ایسے ہی انداز پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ